اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ آپ صاحبان کی خدمت میں عقائد تشیع یعنی اصول دین کے حوالے سے مسلسل بات ہو رہی ہے، اور ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں جو ان باتوں کو سنتے ہیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ عدل الہی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کی ثبوتی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ عادل ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا، اپنی حکومت اور گستری میں کسی قسم کا ستم برداشت نہیں کرتا، اپنے احکام کی اطاعت کرنے والوں کو انعام دیتا ہے اور انصاف کرتا ہے اور حق رکھتا ہے کہ گناہ گاروں کو سزا دے، اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف یعنی اطاعت کا حکم نہیں دیتا، اور ان کی سزاواری سے زیادہ انہیں سزا نہیں دیتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدائے بزرگ اچھا اور پسندیدہ کام اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس سے زیادہ پسندیدہ کام اسے اس کی انجام دہی سے روک نہ دے، اور خدا برا کام بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ نیک کام کرنے اور برا کام چھوڑ دینے پر اختیار رکھتا ہے، اور اچھے کام کی اچھائی اور برے کام کی برائی سے واقف ہے۔ اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ نیک کام نہ کرے اور برا کام کر ڈالے، اور نیک کام سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا کہ جس سے وہ اسے چھوڑ دینے پر مجبور ہو جائے، اور نہ اسے برے کام کی حاجت ہے کہ اسے انجام دے۔ اس لحاظ سے خدا دانا و حکیم ہے، اس لیے یقیناً اس کے تمام کام دانائی اور قدرت کے نہایت کامل نظام کے تحت انجام پاتے ہیں۔ اگر خدا ظلم یا برے کام کرے اور وہ ان باتوں سے بری ہے تو ان چار صورتوں میں سے کسی ایک صورت سے باہر نہیں ہے۔ نمبر 1، خدا برے کام کی برائی سے واقف نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ نمبر 2، برے کام کی برائی سے تو واقف ہے لیکن اسے کرنے پر مجبور ہے اور اسے چھوڑ دینے سے عاجز ہے۔ نمبر 3، برے کاموں کی برائی جانتا ہے اور اسے کرنے پر مجبور نہیں لیکن اس کی انجام دہی کا محتاج ہے۔ نمبر 4، برے کام کی برائی جانتا ہے، مجبور بھی نہیں اور نہ اس کی انجام دہی کا محتاج ہے، لیکن خدا اس ظلم یا برے کام کو اپنے شوق یا لا علمی کے طور پر انجام دیتا ہے۔ خدا کے متعلق یہ تمام صورتیں ناممکن ہیں کیونکہ یہ تمام کام خدا میں نقص کا سبب بنتے ہیں، جبکہ خدا کی پاک ذات صرف کمال ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ خدا ہر قسم کے ظلم اور برے کام سے بری ہے۔ خدا بند عالم خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ الظُّلْمَ لِلْعِبَادِ، خدا اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ سورہ مومن آیت نمبر 31۔ اور ارشاد فرماتا ہے کہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، خدا بند عالم فساد کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 205۔ اور ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے تفریحاً پیدا نہیں کیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 16۔ اور ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کرنے ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں۔ اے خدائے بزرگ، تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اور تو نے اس پر اسرار کائنات کو بیکار، فضول اور کسی مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔